ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاهدين والحمد لله رب العالمین۔ میرے محترم بزرگوں اور اچھے نوجوان ساتھیوں، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم سب کو اس بات کا علم ہے کہ تمام نبیوں کے نبی، تمام پیغمبروں کے پیغمبر، خاتم الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مکے میں۔ آپ اسلام کے آخری پیغمبر ہیں اور آپ کے دور میں آپ کے اوپر دین مکمل ہو گیا۔ اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے آدم علیہ السلام سے لے کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو بھیجا۔ یہ ایک عام سی بات ہے جس کو ہر مسلمان جو ذرا بھی دینی مزاج رکھتا ہو اس بات کا اسے علم ہے، اور اگر اتنی بات بھی نہیں جانتا ہے تو اس کے مسلمان ہونے پر بہت افسوس ہے کہ وہ اپنے نبی کو نہیں پہچانے، اپنے ہادی کو نہیں پہچانے، اور نبی پر نازل ہونے والی شریعت کو نہیں پہچانے۔ یہ تعجب کی بات بھی ہے، خوشی کی بات بھی ہے۔ اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی دور میں دین کی دعوت دی لوگوں کو، اور 13 سال کے بعد مدینہ آنے کے بعد بھی وہی دعوت جو مکے میں دی جا رہی تھی، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے دنیا میں رہنے والے لوگوں، اے مدینے کے مختلف قبیلوں کے لوگوں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کو مانو، اسی میں کامیابی ہے۔ یہی دعوت تھی جو تمام پیغمبروں نے دی، اور وہی دعوت آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ مدینے میں اسلام غالب ہو گیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت قائم ہو گئی، مسلمان اب اقتدار پر آ گئے۔ اس دور میں جبکہ مسلمانوں پر ظلم ہونے کا دور ختم ہو گیا، اسلامی حکومت قائم ہو گئی، پورے عرب پر مسلمانوں نے لا الہ الا اللہ کا جھنڈا گاڑ دیا۔ اس دور میں اللہ کے نبی نے کہا کہ بدأ الاسلام غریبا، اسلام اجنبیت کی حالت میں شروع ہوا۔ یعنی جب میں نے اسلام کو دعوت دی تو لوگ اسلام کو جانتے نہیں تھے۔ اسلام کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے نبیوں پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا، قیامت کے دن پر ایمان لانا، انسان کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے اچھا یا برا وہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر ایمان لانا، اسی کا نام یقین ہے، ایمان ہے، اسلام ہے۔ لیکن اس بات کو لوگ نہیں جانتے تھے۔ عبادت کے نام پر عبادت خانہ تھا،
خانہ کعبہ تھا لیکن خانہ کعبہ کا سجدہ نہیں تھا، خانہ کعبہ کی عبادت نہیں تھی، خانہ کعبہ کے اندر رکھے گئے بتوں کی عبادت ہوا کرتی تھی، انہی کے سجدے ہوتے تھے۔ تو کعبہ تھا لیکن کعبہ کا سجدہ نہیں تھا، ماں تھی لیکن ماں کا احترام نہیں تھا، بڑے تھے لیکن بڑوں کا ادب نہیں تھا، چھوٹے تھے لیکن چھوٹوں پر شفقت نہیں تھی، کاروباری تھے لیکن حلال اور حرام کی تمیز نہیں تھی، پڑوسی تھے لیکن پڑوسی اپنے پڑوسی سے مطمئن نہیں تھا۔ یہ ساری بے چینی اللہ کے نبی کے دور میں آپ کے آنے سے پہلے اور آپ کے آنے کے بعد بھی تھی، لیکن آپ نے اسلام کے ذریعے سے کعبہ کے اندر رکھے ہوئے بت کو نکالا اور صرف کعبے کا طواف کرایا، ماں کا ادب اور احترام بتایا، انسانیت کو انسانیت سمجھائی۔ بتانا یہ تھا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اسلام تو غالب ہو گیا، لیکن آپ نے کہا کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ جس طریقے سے آج اسلام اجنبی ہے، اسلام کو کوئی نہیں جانتا، بدل اسلام غریبا، ایک دور آئے گا سننا یموت غریبا کما بدا، ایک دور آئے گا کہ اسلام ایسے ہی اجنبی ہو جائے گا، لوگ اسلام کو نہیں جانیں گے، اسلام کے معنی، اسلام کا حکم کیا ہے، اسلام کی تعلیمات کیا ہیں۔ مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ جو مسجدوں سے کٹا ہوا ہے، نماز سے کٹا ہوا ہے، کلمے سے کٹا ہوا ہے، دین سے کٹا ہوا ہے، آپ مجھ سے پوچھئے کہ آخری پیغمبر کا نام کیا ہے، یہ بتائیں گے؟ یہ حالت صرف ان کی نہیں ہے جو اپنی زندگی نشے کی حالت میں گزار رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں، جوئے کے اڈوں میں ہیں، یا دین سے ان کا پورا خاندان دور ہے۔ یہ حالت صرف ان کی نہیں ہے، یہ حالت ان کے یہاں بھی ہے جو معاشرے میں ایجوکیٹڈ لوگ کہلاتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ کہلاتے ہیں۔ وہ بچے کہ جو پیدا ہونے کے بعد ابھی ماں کا دودھ اس نے چھوڑا ہے 2 سال کے بعد، 2.5 سال کے بعد، اور ہماری گود سے اٹھا کر وہ لوگ لے جا رہے ہیں جہاں ایک مومن کو وہ چیزیں نہیں سکھائی جا رہی ہیں کس مومن کے بچے کو جو اس کو ملنا چاہیے۔ جس نبی نے ماں کی گود کو انسانیت کا پہلا مکتب، پہلا مدرسہ، پہلا اسکول اور پہلی تعلیم گاہ کہا، آج مشنریز، ڈی اے وی، ڈی پی ایس اور بڑے اسکول جو مختلف ناموں سے کھلے ہوئے ہیں، ادھر بچے نے ماں کا دودھ چھوڑا اور وہ بچے ان اسکولوں میں جا رہے ہیں جہاں سوریہ نمسکار کرایا جا رہا ہے۔ ان اسکولوں میں تعلیم دینا ناجائز اور حرام نہیں ہے، لیکن ان اسکولوں میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد بچوں کا دین سے کٹ جانا یہ ناجائز، اللہ کے نبی سے رشتہ ٹوٹ جانا یہ ناجائز ہے۔ صحابہ کو نہیں پہچاننا، فلمی ایکٹر کو جاننا پہچاننا، لیکن صحابہ کو نہیں جاننا، کرکٹ کھلاڑیوں کو جاننا لیکن نبیوں کو نہیں جاننا۔ آج بھی 10، 15، 12، 20 سال کے وہ نوجوان جن کی تعلیم ہائی فائی اسکولوں میں ہوتی ہے، اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ ہیں، یا معاشرے میں 10 بچوں سے چلتے پھرتے آپ پوچھ لیجئے سڑکوں پہ اور سوال کیجیے کہ بابو رک جاؤ، 10 فلمی ہیرو کا نام بتاؤ، تو 5 فلمی ہیرو کا نام بتاؤ، 5 کرکٹ کھلاڑیوں کا نام بتاؤ، 5 نبی کا نام بتاؤ، 5 صحابی کا نام بتاؤ۔ یہ چیزیں پریکٹیکل کرنے کی ہیں، اور آپ پریکٹیکل کریں گے، پوچھیں گے تو ہمارے معاشرے کے بچے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا بچہ اور بچی، لڑکے اور لڑکیاں 5 فلمی ہیرو کا نام فوراً بتا دیں گے، سوچیں گے نہیں، 5 فلمی ہیروئن کا نام بتا دیں گے، ان کو ہیروئنوں کا اسٹائل معلوم ہے
ہمیں ہیرو کے بال رکھنے کا اسٹائل معلوم ہے، وہ جو آج کل چلا ہے چاروں طرف سے بال مڑا دینا اور اس طرح کے چاروں طرف کے بال کو سوئے ہوئے چھچھوندر نے چاٹ لیا ہے اور گھاس کی طرح اوپر بڑھا رہنا، یہ اسٹائل کس کا ہے؟ فلمی ہیرو کا۔ اللہ کے نبی نے معاشرتی برائی یعنی زمانہ جیسے جیسے قیامت کے قریب ہوتا جائے گا اور نبی کے دور سے دور ہوتا جائے گا، ایک ایک بات حدیث میں بتائی۔ میں بڑا تعجب میں تھا، سوچتا تھا کہ ضرور اس طرح کی اسٹائل کا ذکر حدیث میں ہوگا۔ پڑھتے 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 تلاش کرتے کرتے حدیث مل گئی، بہتری ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ دور ایسا آئے گا کہ میری امت کا نوجوان صرف سر کے اوپر چاندی میں جہاں زوال میں دھوپ پڑتی ہے صرف وہی اس کا بال ہوگا، چاروں طرف سے اس کے بال ایسے اڑے ہوئے ہوں گے جیسے چوہوں نے کھا لیا۔ جس بال کے اسٹائل کی نبی نے برائی بیان کی ہے، علامات قیامت کی نشانی بیان کی ہے، آج بالوں کا وہ اسٹائل محبوب ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال رکھنے کا اسٹائل کیا تھا؟ بڑا بال رکھتے، لما جما کان کے لو تک، کان کے نیچے کندھوں تک۔ آپ نے بال بڑا رکھا ہے جس کو زلفی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی وہ طریقہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، صحابیات کا تھا، وہ نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ آج کے دور میں جب میں نے شروع اسلام کی تعلیم لوگوں کو دی تو لوگ کہتے تھے کہ ساری دنیا کا چلانے والا، اتنا بڑا نظام چلانے والا ایک اللہ کر لے گا؟ ایک اللہ پر ایمان لانا تعجب کی بات ہے۔ ایک اللہ لوگوں کے عقیدے میں اجنبی بنا ہوا تھا۔ اس اجنبیت کے دور میں اللہ کے رسول نے موحدین پیدا کیا، توحید پر ایمان لانے والے اور توحید کی دعوت دینے والی جماعت پیدا ہوئی۔ نبی کا مذہب پڑا گیا تو کہا آپ نبی ہیں، ارے آپ بازار میں چلتے پھرتے ہیں، ہماری طرح کھاتے پیتے ہیں، ہماری طرح بازار میں چلنے پھرنے والا، بکری چرانے والا، کھانا کھانے والا نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی وہ نہیں پہچانتے تھے کہ نبی کس کو کہتے ہیں۔ وہ سمجھتے تھے کہ نبی سے ایک نئی مخلوق آتی ہے، نبوت کے معنی۔ اللہ کے نبی نے کہا انما انا بشر مثلکم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ۔ ارے لوگوں، تمہارے ہی درمیان میں سے اللہ نے نبی کو، رسول کو بھیجا ہے جو تمہارے اندر عقیدے کی خرابی کو اور اعمال کی گندگی کو اپنے قول اور اپنے عمل سے دور کرتا ہے۔ آج بھی اسلام غریب ہو گیا، ایک بڑے طبقے میں اسلام غریب ہے، اجنبی ہے۔ بہت سارے لوگوں کو جن کا جڑاؤ دین سے نہیں ہے، ان کو دین نہیں معلوم ہے۔ پورا دین تو کیا معلوم ہوگا؟ ہمیشہ انسان پڑھتا ہے، نماز جنازہ پڑھتے ہیں، اعلان کیا جاتا ہے مسجدوں میں، اور اب تو واٹس ایپ، موبائل، فیس بک کا دور ہے، بڑی بھیڑ ہو گئی، اچھی بات ہے، بہت بڑی بھیڑ ہو گئی۔ لیکن اگر 5000 نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں تو میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس میں آدھی آبادی یا اس سے زیادہ ایسی ہوگی جن کو نماز جنازہ کی دعا یاد ہے۔ وہ فارمیلٹی نبھانے کے لیے، سوشل اسٹیٹس نبھانے کے لیے، سماجی رشتہ کو قائم کرنے کے لیے، دوست تھا، رشتے دار تھا، خاندان کا تھا، پڑوسی کا تھا، برادری کا تھا، مسلک کا تھا، پنچایت کا تھا، یہ جو سماجی کڑی ہے، اس کڑی سے جڑنے کے لیے اتنی بھیڑ ہوئی، اور بظاہر وہ میت کے پیچھے کھڑے تھے۔ امام نے نماز جنازہ کی دعا پڑھی، اور جن لوگوں کا جڑاؤ، تعلق اور رشتہ دین سے تھا، جنہوں نے کچھ محنت کر کے دین کو حاصل کیا،
جان اور مان لگا کر کے اللہ کے رسول کے طریقے کو سیکھا، ان کو دعائیں یاد تھی، لیکن آدھی آبادی کو جنازے کی دعا یاد نہیں تھی. وہ صرف امام کے اللہ اکبر کہنے کے پر اللہ اکبر کا سلام چلایا. جس نے نماز جنازہ نہیں پڑھی اس کے جنازہ میں شریک ہونے سے مردے کو کیا پہنچا؟ آپ نے سماجی رشتہ نبھا لیا، لوگوں نے دیکھ لیا. یہ ہے اسلام میں غریب ہونا، کہ اسلام میں اجنبی ہونا، کہ اس کو مختلف چیزیں یاد ہیں لیکن جنازے کی دعا یاد نہیں ہے. اسی طرح سے بہت ساری مثالیں ہیں. بہت سارے لوگوں کو دعائے قنوت یاد نہیں ہے، آدھی عمر گزار دی اور ربنا آتنا سے کام چلا رہے. دعائے قنوت یاد نہیں ہے. جس دعائے قنوت کو روزانہ وتر کی نماز میں پڑھنا ہے، ارے بھائی اگر دنیا کے نفع کی کوئی چیز ہم نہیں جانتے ہیں تو دوسروں سے کہتے ہیں کہ بھائی اسے بتاؤ، اسے بتاؤ. بینک اکاؤنٹ کھولنا نہیں جانتے، فارم لا کے دوسروں سے بھرواتے ہیں. آدھار کارڈ بنانا نہیں جانتے، دوسروں سے بھرواتے ہیں. دستخط کرنا خود سیکھتے ہیں، اس لیے کہ ہر جگہ دستخط کی ضرورت پڑتی ہے. لیکن دعائے قنوت جو وتر کی نماز میں بالغ ہونے سے لے کر کے مرنے تک اس کو پڑھنا ہے، دعائے قنوت یاد نہیں. اللہ کے نبی نے اسی کو کہا کہ بدأ الاسلام غریبا، اسلام اجنبی تھا، معاشرے میں لوگ نہیں جانتے تھے اللہ کیا ہے. تبھی نہ لوگوں نے مکے میں پوچھا، ارے جس اللہ کی آپ دعوت دیتے ہیں، جس اللہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، وہ کون ہے، کیا ہے، کس سے پیدا ہوا ہے، اس کے ماں باپ کون ہے، اس کی اولاد کا کیا حال ہے، اس کے کوئی ساتھی سنگت سپورٹر لوگ ہیں. لوگوں نے سوال کیا، اللہ کو نہیں جانتے تھے. انہوں نے اللہ کو گم کر دیا تھا 360 بتوں میں. اللہ کی ضرورت ہی نہیں تھی. بارش کا بت الگ تھا، رزق کا بت الگ تھا، اولاد کا بت الگ تھا. الگ الگ ضرورتوں کے لیے 360 خدا انہوں نے بنا کر خانہ کعبہ کے اندر رکھ دیا تھا. ان 360 بتوں کے اندر انسانوں نے جو کسی نہ کسی نبی کی امت تھے، اور مکے کے لوگ اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتی کہلاتے تھے کہ ہم ابراہیم کی امت ہیں. لیکن ابراہیم نے کیا دعوت دی، کون سا دین دیا، مکے کے لوگ بھول گئے، ایک اللہ کو نہیں جانتے. آخری پیغمبر سے سوال ہو رہا ہے کہ وہ اللہ کون ہے، کیا ہے. تب حضور پر سورہ اخلاص، اور یہ سورہ اخلاص توحید کی اتنی بڑی صورت ہے، فضیلت کے اعتبار سے، معنی کے اعتبار سے، مفہوم کے اعتبار سے، کہ اللہ کے نبی نے سورہ اخلاص کی حیثیت بتائی، اس کا وزن بتایا، اور کہا کہ جو مسلمان رات کو سونے سے پہلے 3 بار قل هو اللہ احد پڑھ لے گا، اس کو 1/3 1/3 قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا. 3 مرتبہ قل هو اللہ احد. عمل کتنا آسان اور ثواب کتنا بھاری کہ جو سونے سے پہلے آقا نے کہا کہ 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ لے گا، اس کو 1/3 1/3 قرآن کا ثواب ملے گا. اور جو آیت الکرسی پڑھ لے گا جو قرآن کا قدر ہے، تو 2 لڑنے والے مسلمانوں کو صلح کرانے کا جو ثواب ہے، 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر سونے والے کو 2 مسلمانوں کے درمیان صلح کرانے کا ثواب ملے گا. پتہ چلا کہ مسلمانوں کے درمیان صلح کرانے کا اتنا بڑا ثواب ہے کہ وہ ثواب اللہ کے رسول نے آیت الکرسی پڑھ کر سونے والے کو دیا. ہم 100 کی حال میں رہے ہیں، لاسٹ میں ہم سوتے ہیں تو ہمارے ساتھ اب بچے نہیں ہوتے ہیں، ہم بیوی کے ساتھ پیار محبت کی باتیں نہیں کرتے ہیں، ان سے اخلاق اور دوسری گفتگو نہیں کرتے ہیں،
ہم سوتے ہیں تو ہمارے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے. جب موبائل دیکھتے دیکھتے آنکھیں تھک جاتی ہیں, نیند کا بوجھ جب آنکھوں میں پڑ جاتا ہے تو 12 بجے ہم 1 بجے سوتے ہیں. صحیح ماحول ہے, سوتے ہیں. جو آدمی موبائل دیکھ کر سوئے گا وہ صبح کی نماز اٹھ پائے گا؟ نہیں اٹھ پائے گا. اس کو 1/3 قرآن کا ثواب ملے گا؟ نہیں ملے گا. کس طریقے سے اسلام معاشرے میں اجنبی ہو گیا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال محنت کی اس دین کے لیے, اور یہ دین صحابہ کی دعوت اور صحابہ کی محنت اور ان کی تبلیغ کے نتیجے میں, مکے میں صحابہ تھے, مدینے میں صحابہ تھے, تو انہوں نے یہ نہیں سمجھا کہ قرآن میں ہماری موجودگی میں سورت نازل ہو گئی, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. صحابہ حجۃ الوداع میں تھے, انہوں نے اس پر اطمینان نہیں کیا کہ اب دین مکمل ہو چکا ہے, اب ہم کو کہیں نکلنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ صحابہ دین کی تکمیل کا اعلان سننے کے باوجود مکے میں نہیں رہے, مدینے میں نہیں رہے, بلکہ اس دین کو دنیا تک کے انسانوں تک پہنچانے کے لیے نکل گئے. تاجر اگر تجارت کی غرض سے آیا تو اس تجارت میں دین کی دعوت لے کر کے آیا. سیاح پوری دنیا کا سیر کرنے والا اگر عرب سے نکل کر کے عجم میں آیا تو وہ اپنی سیاحت میں دین کی دعوت لے کر کے آیا. جس نیت سے صحابہ مختلف ملکوں میں گئے تو اپنے ساتھ دین کی دعوت لے کر کے گئے. سب سے پہلے ہندوستان میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلام پہنچ چکا تھا, اور اس کے بعد محمد ابن قاسم نے 13 سال کی عمر میں اور 17 سال کی عمر میں سندھ اور لاہور کا پورا علاقہ فتح کر لیا تھا. آج ہمارے 13 سال اور 17 سال کے نوجوان کو وضو کرنا نہیں آتا ہے, غسل کرنا نہیں آتا ہے, غسل میں کتنے فرض ہیں یہ نہیں آتا ہے, لیکن ہاں تھانے کی جاسوسی کرنا آتا ہے, پولیس کا انفارمر بننا آتا ہے. آج کے نوجوانوں کو آتا ہے. تو 17 سال کی عمر میں محمد ابن قاسم نے سندھ فتح کیا, اور اب اسلام صحابہ کی محنت, ان کی دعوت, ان کی تبلیغ, ان کی دوڑ دھوپ, ان کی محنت اور جان اور مال کا دین کے لیے لگانا اور اپنی جان کو کھپا دینا, یہ اس کی محنت کا نتیجہ ہے کہ آج ہندوستان میں پوری دنیا میں سب سے زیادہ مسلمان نظر آ رہے ہیں. پوری دنیا میں کسی اسلامی ملک میں اتنی بڑی تعداد میں مسلمان نہیں ہیں جتنی بڑی تعداد میں ہندوستان میں مسلمان ہیں. اور اسی ایمان کی بدولت اور اسی اسلام کی بدولت اللہ نے اس ملک میں مسلمانوں کو 800 سال تک حکمراں بنا کے رکھا. مسلمان حاکم رہا, مسلمانوں کی حکومت رہی, اسلامی قانون نافذ تھا. اس لیے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں کہا کہ مجھے مشرق کے علاقے سے ایک خوشبو آ رہی ہے, اور یہ خوشبو دین کی خوشبو ہے. صحابہ کے دور میں لوگ ہندوستان کو جانتے تھے. عربوں میں صحابہ کے دور میں ہندوستان کی 2 چیزیں بہت مشہور تھیں. ہندوستان کا مسالہ عرب زیادہ تھا, اور ہندوستان کی تلوار بہت مشہور تھی. یہ 2 چیزیں صحابہ میں اور صحابہ سے پہلے عربوں میں اتنی مقبول تھی کہ ہندوستان کے مسالے کو پسند کرنے کی بنیاد پر اور ہندوستان کی تلوار کو پسند کرنے کی بنیاد پر لوگوں نے اپنے بچوں کا نام ہند رکھا اور ہندا رکھا. ہند رکھا اور ہندا رکھا. یہ نام عربوں میں رواج پا گیا. حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ ایک جماعت آئی
عرب کے باہر کی ایک جماعت آئی، انہوں نے اللہ کے رسول کے سامنے کلمہ پڑھا، اسلام قبول کیا. ہم میں کوئی نہیں پہچانتا تھا کہ وہ مکہ، مدینہ، طائف، شام، مصر کا باشندہ ہو. وہ دور کسی ملک سے آئے تھے اور ایسا لگتا ہے کہ ان کی شکل و صورت جاٹوں کی طرح تھی. حدیث میں جاٹ کا لفظ ہے، جاٹ ترجمہ اس کا جاٹ ہے، جاٹوں کی طرح ان کی شکل و صورت تھی. اس طریقے سے بڑی محنت اور کاوش کے بعد ہندوستان میں اسلام آیا اور اتنی مضبوطی کے ساتھ آیا کہ 800 سال تک مسلمان اس ملک میں حکمران ہیں. آخری مغل سلطنت کے دور میں اسلام بہت مضبوط تھا اور پانی پت کی پہلی لڑائی 1526 عیسوی میں بابر نے جیتی ابراہیم لودھی سے اور مغل خاندان کی بنیاد پڑ گئی. یہ سلسلہ چلتا رہا. آخر میں 1601 عیسوی میں انگریز آئے. تجارت کی نیت سے آئے تھے اور سیاست کی طرف قدم بڑھا دیا. دیسی راجاؤں کے آپسی اختلاف کی بنیاد پر اس ملک میں 1601 عیسوی میں آئے اور 1801 عیسوی تک پورے ہندوستان میں انگریزوں کا قبضہ ہو گیا. آپ کو معلوم ہے کہ ہندوستان میں کاروبار کی نیت سے صرف 1500 انگریز آئے تھے، 1500، اور 1500 انگریزوں نے دیسی راجاؤں کی منافقت کی بنیاد پر اور راجاؤں کے جو سپہ سالار تھے ان کی منافقت کی بنیاد پر 1500 انگریز 5000 میں ہو گئے اور 5000 میں پورے ہندوستان پر قبضہ کر دیا. اب اسلامی حکومت کا خاتمہ ہو گیا. 1803 عیسوی میں دہلی کی چٹائی پر بیٹھا ہوا اللہ اور اللہ کے رسول کی دعوت کو عام کرنے والا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کا بیٹا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے فتویٰ دیا. اسلامی حکومت ختم ہو گئی، مسلمانوں پر ظلم عام ہونے لگا. ظلم اتنا عام ہوا کہ مغل خاندان کا ایک بادشاہ اورنگزیب کا پوتا شاہ معظم، جو بہادر شاہ کے نام سے مشہور تھا، بہادر شاہ ظفر نہیں، یہ اور بہادر شاہ ہے، لڑائی اتنی ہوئی کہ 1 مہینے تک اس معظم بادشاہ بہادر شاہ کی لاش پڑی رہی محل میں اور آپس میں لوگ لڑ رہے ہیں. انگریزوں نے ڈیوائڈ اینڈ رول کا طریقہ اپنایا اور ہندوستان میں اسلام کو ختم کرنے کے لیے، اسلامی حکومت ختم کرنے کے لیے نفاق کے جتنے راستے ہو سکتے تھے وہ سارے راستے مسلمانوں نے کھول دیے. جن لوگوں نے مختلف مقامات میں علماء کے بیانات سنے، کتابیں پڑھی، ان کو معلوم ہے کہ اسلام کو اور مسلمانوں کو سب سے زیادہ نقصان کھلا دشمن سے نہیں ہوا، سب سے زیادہ دوست نما دشمن سے ہوا، جس کو قرآن اور حدیث کی اصطلاح میں منافق کہتے ہیں. اتنا بڑا نقصان اسلام کو پہنچا کہ مشرکوں کو اللہ نے قرآن اور حدیث میں برا بھلا کہا، اس کی برائی بیان کی. قرآن میں سورہ مشرکین کہیں نہیں ہے، سورہ مشرکین کہیں نہیں ہے. مختلف بدعملی کے نام سے کوئی سورہ نہیں ہے، لیکن سورہ منافقون 29واں پارہ میں مستقل ایک سورت ہے اور بڑی سورت ہے. کیوں؟ اس سورت سے اللہ اپنے بندوں کو، سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بتانا چاہتے ہیں، دیکھو تمہارے گھر میں بھی اگر کوئی پھوٹ ہے تو کسی منافق کی وجہ سے، تمہاری مسجد میں اگر پھوٹ ہے تو کسی منافق کی وجہ سے، تمہارے مسجد میں مدرسے میں اگر پھوٹ ہے تو کسی منافق کی وجہ سے، تمہارے معاشرے میں، تمہارے گروپ میں اگر کوئی اختلاف اور پھوٹ ہے تو پتہ چلے گا کسی منافق کی وجہ سے. پچھلے سال 10 جون کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں لوگ سڑکوں پر نوجوان نکلے.
1000 FIR ہوا. ابھی 60-70 لوگوں کا نام آیا ہوا ہے اور 5 تھانوں میں FIR ہوا. جن جن لوگوں کا نام آیا تھانے دار اس کا نام نہیں جانتا تھا, اس کے باپ کا نام نہیں جانتا تھا, کس گلی میں کس محلے میں اس کا ایڈریس نہیں جانتا تھا. لیکن جو نام عدالت سے, کورٹ سے یا تھانے سے جاری ہوا ہے وہ صرف نام جاری نہیں ہوا, میرا نام جاری ہوا, کسی کا اور کا نام جاری ہوا تو باپ کے ساتھ ہوا, محلے اور گلی نمبر کے ساتھ ہوا. کس نے تھانے داروں کو, پولیس کو انفارمیشن کس نے دیا؟ ہمارے دھرمیوں نے دیا, ہمارے بیچ میں رہنے والے مسلمانوں نے دیا اور چند روپے کو فائدے کے لیے دیا. مسجد سے, نماز سے, علماء سے, مسجد والوں سے جڑ کے رہنا فخر کی بات نہیں ہے, تھانے دار سے جڑ کے رہنا بہت فخر کی بات ہے. ایک عالم سے اگر وہ چائے دیا ہے تو وہ اس کو فخر نہیں سمجھے گا. ایک حافظ کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے وہ اس کے لیے فخر نہیں ہے. لیکن ایک تھانے دار کے ساتھ کسی کا اٹھنا بیٹھنا ہے, چائے پلاتا ہے تو اس پر فخر کرتا ہے کہ تھانے دار کے ساتھ میری دوستی ہے. یہ نفاق ہے اور اسی نفاق نے معاشرے کو اتنا بڑا نقصان پہنچایا, اتنا بڑا نقصان پہنچایا کہ آج معاشرہ اسی سے تباہ ہے. آج پورے ہندوستان میں مسلمان لیڈروں سے خالی ہو گیا, رہنماؤں سے خالی ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم کسی جگہ بیٹھ کے میٹنگ کرتے رہے ہوتے ہوئے تو اب تو پوری تصویر کے ساتھ اور آڈیو اور ویڈیو کے ساتھ تھانے میں خبر پہنچ جاتی ہے. کیسے مسلمانوں کی بھلائی کے لیے کوئی سوچے, کیسے مسلمانوں کو مصیبت سے نکالے, کیسے مسلمانوں کے اندر لیڈرشپ پیدا ہو. نتیجہ کیا ہوا کہ آج کوئی لیڈر مسلمانوں کے بارے میں کوئی سوال نہیں کرتا ہے, کوئی سوال نہیں کرتا. یہ باتیں بھی دین کی ہیں کہ موجودہ حالات سے مسلمانوں کو خبر کرانا. کانگریس کے راہل گاندھی منی پور تو جاتے ہیں لیکن میوات نہیں جاتے. میوات نہیں گئے, منی پور گئے, کیونکہ منی پور میں فساد مسلمانوں کے ساتھ نہیں عیسائیوں کے ساتھ ہے, قبائلیوں کے ساتھ ہے. لیکن وہی لیڈر میوات نہیں گیا, ہریانہ نہیں گیا, مسلمانوں کے اندر جہاں تباہی ہوئی ہے وہاں نہیں گیا. کیوں؟ ایک بڑا طبقہ ہمارے ووٹ سے کٹ جائے گا, ہمارے پاس صرف ووٹ مانگنے کے لیے آئیں گے اور وہ لوگ ان کو لے کر کے آئیں گے جن کو اس بات کا بھی احساس نہیں ہے کہ پارلیمنٹ میں کل اس لیڈر کی گفتگو ہوئی, اس نے ہریانہ یہ منی پور کا ذکر کیا کہ منی پور میں ہتیا ہو رہی ہے, سرکار وہاں کیوں نہیں جا رہی ہے, سوال کیا لیڈروں نے. لیکن مسلمان کے گھر بلڈوزر سے میوات میں ڈھا دیے گئے. ہریانہ میں مسلمانوں پر ظلم ہوا, مسجد میں داخل ہو کر کے مسجد میں آگ لگا دی گئی, امام کو شہید کر دیا گیا, موب لنچنگ کا شکار بنا دیا گیا. اس لیڈر نے پارلیمنٹ میں سوال نہیں اٹھایا. کیوں؟ اس لیے کہ اکثریتی فرقے کے لوگ اس کے ووٹ بینک سے کٹ جائیں گے. یہ تو ضرورت ہے, اس کو کچھ بھی نہیں کرو تو ہمارے طرف آئے گا, مجبور ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے ان حالات سے خبردار کیا ہے. اسی لیے کسی دور میں بھی اللہ کے نبی سے بڑا مسلمانوں کا خرقہ کوئی نہیں ہو سکتا. نبی نے امت کی رہنمائی کے لیے طریقہ کار بھی بتایا, آپ نے فتنوں کی جانکاری دی تو ان فتنوں سے بچنے کا طریقہ بھی بتایا, ان فتنوں سے بچنے کا طریقہ بھی بتایا. بہت حالات خراب ہو گئے, بہت حالات خراب ہو گئے. اللہ کے نبی نے کہا کہ دور ایسا آئے گا کہ قتل کرنے والے کو سمجھ میں نہیں آئے گا ان کے رشتہ داروں کو یہ کیوں مارا گیا, اور مارنے والے کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ ہم نے کیوں مارا. آج ہو رہا ہے کہ نہیں, دلتوں کو, آدیواسیوں کو کھلا کے پلا کر کے مسلمانوں کے خلاف بھڑکایا گیا, مارا گیا. گجرات میں مسلمانوں کو کس نے کاٹا, ہماری ماں بہنوں کو اور حاملہ عورتوں کو پیٹ چاٹ کس نے کی ہے؟ کسی نیتا کے بیٹا نے نہیں کیا, کسی منتری کے بیٹا نے نہیں کیا,
بلکہ وہ دلت و آدیواسی غریبی کی زندگی میں جی رہے تھے، کھانا پینا جن کا سیوا تھا، ان کو یہ چیزیں مہیا کرا کر کے گجرات اور دوسرے علاقوں میں کلمہ کرنے والے مسلمانوں کو آگ کے حوالے کر دیا گیا، عورتوں کے پیٹ چڑھ کر کے بچوں کو آگ کے حوالے کر دیا گیا، گھروں کو بند کر کے آگ لگا دی گئی۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ جب قاتل اور مقتول سمجھ میں نہیں آ پائے گا کہ ہم کیوں قتل ہوئے یا ہم نے کیوں قتل کیا، صحابہ نے کہا اس دور میں کیا کریں؟ کہا کہ تلوار کو پتھر میں مار دینا، اس کی دھار کو کھول کر دینا اور مسجد میں بند ہو جانا، مسجدوں سے جڑ جانا، اپنی اصلاح کی فکر کرنا، عوام کی اصلاح کی فکر چھوڑ دینا، پھر تمہاری قبر تمہاری آخرت کا مسئلہ ہو جائے گا۔ اگر باہر نکلو گے تو تم اسی فتنے میں پڑو گے۔ اللہ کے نبی نے کہا اس دور میں سونے والا بہتر ہوگا بیٹھنے والے سے، اور بیٹھنے والا بہتر ہوگا چلنے والے سے، اور چلنے والا بہتر ہوگا دوڑنے والے سے۔ یہ مثال سے نبی سمجھا رہے ہیں، یعنی فتنوں کے دور میں جو جتنا ایکٹیو ہوگا اس فتنے کو اتنا ملوث ہوگا۔ تو فتنوں سے بچنے کے لیے نبی نے کیا کہا کہ تلوار کو پتھر میں مار کر کے اس کو کند کر دو، اور مسجدوں سے بند ہو جاؤ، گھروں میں بند ہو جاؤ، عوام کی اصلاح کی فکر چھوڑ دو، اپنی اصلاح کی فکر کرو۔ اپنے آپ کو دیکھو، اگر تم نے اپنے آپ کو فتنے سے بچا لیا، اور یہ وہ دور ہوگا کہ آقا نے کہا کہ اس دور میں ایمان پر قائم رہنا اور ایمان پر موت آ جانا اور ایمان کی حالت میں دنیا سے چلا جانا، یہ ایسا ہی ہے جیسے ہتھیلی پر آگ کو رکھ کے برداشت کرنے کا۔ آگ ہتھیلی میں رکھ دیا جائے، کتنی دیر اپنی آگ ہتھیلی میں لے گا؟ آگ کو ہتھیلی میں کتنی دیر لے گا؟ فوراً جان بھی کر دے گا۔ یعنی گویا اتنی دیر بھی دین پر قائم رہنا مشکل ہو جائے گا۔ اسی لیے آقا نے کہا کہ اپنی فکر کرنا، دوسروں کی فکر چھوڑ دینا۔ اس ملک میں وہی حالات پیدا کیے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ملک کی فضیلت بیان کی ہے، اور سرحد المرجان فی فضیلت ہندوستان ایک کتاب ہے، اس میں مصنف نے ہندوستان کی فضیلت میں جتنی حدیثیں آقا سے مروی ہیں، سند کے اعتبار سے وہ کچھ بھی ہوں، لیکن سرحد المرجان فی فضیلت ہندوستان میں وہ ساری حدیثیں جمع کر دی گئی، جس میں اللہ کے رسول نے ہندوستان کی فضیلت بیان کی، ہندوستانی مسلمانوں کی فضیلت بیان کی، اور اس طریقے سے حالات کو اللہ کے نبی نے صحابہ کے ذریعے سے امت کے سامنے پیش کر دیا۔ انگریز آئے، ہندوستان پر قبضہ ہو گیا، اب قاضی کی عدالت نہیں ہے، اب انگریز کی عدالت قائم ہو گئی، پابندیاں عائد ہو گئی، اسلامی قانون کو ختم کر دیا گیا، حکومت کس سے چھینی گئی؟ مسلمانوں سے چھینی گئی، تو درد سب سے زیادہ مسلمانوں کو ہوگا نا، درد سب سے زیادہ مسلمانوں کو ہوگا۔ ظاہر بات ہے کہ کہیں مسجد جلے گی، مسجد میں آگ لگا دی گئی، تو سب سے زیادہ تکلیف مسلمان کو ہوگی۔ جس کا مسجد پر ایمان ہی نہیں ہے، اس کو مسجد کے جلنے، مسجد کے شہید ہونے سے کیا تکلیف ہوگی؟ 1603 عیسوی میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا کہ ہندوستان کی آزادی کے لیے، اس ملک کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد کرانے کے لیے مسلمانوں کا جہاد کرنا فرض ہو گیا، اس لیے کہ اس انگریز نے ہندوستان سے اسلامی حکومت ختم کر دیا اور اس آزاد ملک کو غلام بنا دیا۔ اب مسلمان اس ملک میں رہے گا تو مجاہد کی حیثیت سے رہے گا، اور اگر اس کے اندر جہاد کی صلاحیت نہیں ہے، جہاد سے اس کو ڈر لگتا ہے، تو اس پر ہجرت کرنا پڑے گا، ہندوستان کو چھوڑ دے اور اس ملک میں چلا جائے جہاں اسلامی حکومت ہے۔ سب سے پہلے ملک کو آزاد کرانے کے لیے انگریزوں سے جہاد کرنے کا فتویٰ کسی پنڈت نے نہیں دیا، کسی پادری نے نہیں دیا، کسی سنگھ، کسی اوبرائے، کسی رائے نے نہیں دیا، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا، اور پورے ہندوستان کے مسلمانوں نے
اور تمام نوجوانوں نے اس فتوے کو لبیک کہتے ہوئے ہندوستان سے اتنی محبت کی کہ مسجدوں کے امام انگریزوں سے لڑنے کے لیے جب مسجد سے باہر نکلے تو امام کے ساتھ مقتدی بھی نکل گئے. مدرسوں کے اساتذہ جب انگریزوں سے لڑنے کے لیے اس ملک کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد کرنے کے لیے نکلے تو مدرسے کے اساتذہ کے ساتھ پڑھنے والے طلبا بھی نکل گئے. خانقاہوں سے پیر نکلے تو پیروں کے ساتھ مرید نکل گئے. شاملی کا میدان آج بھی یو پی میں گواہ ہے. اس میدان میں شاملی میں حافظ ضامن شہید کے خون کا دھبا آج بھی موجود ہے. دیوبند میں ایک مسجد ہے جس کا نام خونی مسجد ہے. اس مسجد میں مولانا قاسم نونتوی رحمۃ اللہ علیہ کو، مولانا عبدالرشید گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو گولی لگی اور گولی لگنے کی بنیاد پر جو خون کا دھبا بہا تھا ہم لوگوں کے پڑھنے کے دور میں وہ خون کا دھبا کالا شکل میں خونی مسجد میں اس وقت تک موجود تھا 1988-89 تک. اب پتا ہے کہ نہیں معلوم. یہ سارے علاقے وہ تھے جہاں علماء انگریزوں سے بھیڑ گئے. آج میڈیا جس جہاد کو اسلام کو بدنام کرنے کے لیے استعمال کرتی ہے اور ہر داڑھی ٹوپی والے کو جہادی کہتی ہے، اگر یہ جہادی انگریزوں کے دور میں نہیں ہوتے تو 1947 میں ملک آزاد نہیں ہوتا. آپ کو حیرت ہوگی کہ آزاد کرانے والے جن لیڈروں کا ہم نام لیتے ہیں، ابھی 15 اگست کی تقریب منائی جائے گی اسکول میں، مسلمانوں کے اسکول میں، مسلمانوں کے کالجوں میں، مسلمانوں کے محلوں میں. مسلمان اپنے ان مجاہدین کی تاریخ سے ناواقف ہے. وہ بھاشن دے گا ایک نیتا کی شکل میں، ایک ٹیچر کی شکل میں یا کسی شکل میں، تو یہ کہے گا کہ 1947 کو ہمارا ملک آزاد ہوا. اس سے پہلے ملک انگریزوں کا غلام تھا اور بڑی آزادی کی لڑائی لڑی. اس آزادی کے لڑائی میں گاندھی جی نے، نہرو جی نے، سبھاش چندر بوس نے، جواہر لال نہرو نے، ٹی سندیپ نے بڑی محنت کی. اگر وہ بہت احسان کرے گا تو مولانا آزاد کا نام لے گا. بہت احسان کیا. اس کو نہیں معلوم ہے کہ آزادی کی لڑائی 1857 سے شروع نہیں ہوئی بلکہ 1757 سے شروع ہوئی، جس میں دیش کا سب سے پہلا نواب اور سب سے پہلا شہید سراج الدولہ شہید ہوا 82 کے میدان میں. 1792 میں ٹیپو سلطان شہید ہوا. اور یہ صرف ایک بادشاہ نہیں تھا، انگریزوں کے سینے میں یہ مونگ کا دال ڈالنے والا تھا. انگریز اتنا خوف کھاتا تھا. حدیث میں ہے نا کہ اگر پکا مومن، پکا ایمان والا ہو جائے تو اس کے ایمان کی دہشت اور اس کا ایمان کا روح 3 مہینے کی مسافت میں رہنے والا غیر ایمان والا محسوس کرے گا. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم مکے اور مدینے میں ہوا کرتے تھے لیکن ہمارا خوف اور روح 3 مہینے کی مسافت سے محسوس کیا جاتا تھا. لوگ ڈرتے تھے. ابھی مسلمان خندق نہیں پہنچے، یرموک نہیں پہنچے، لیکن مدینے سے نکلتے ہی ان ایمان والے صحابہ کا خوف وہاں تک پہنچ جاتا تھا. کیوں؟ ایمان کے مضبوط تھے، عقیدے کے مضبوط تھے، اعمال کے مضبوط تھے. یہ مضبوطی ان کے اندر تھی تو ان مضبوطیوں نے کفر کے اندر تہلکہ مچا دیا تھا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمے پڑھنے والا امتی کا خوف اور روب آج بھی غالب ہو جائے گا بشرطے کہ ہم اس راستے پر چلیں. اللہ کے نبی کی حدیث ہے الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ. اسلام غالب ہوتا ہے، سربلند ہوتا ہے، وہ اوپر رہتا ہے، وہ دب کے نہیں رہتا، نہ کسی کو دبا کے رہتا ہے. اسلام ہمیشہ غالب رہتا ہے. اسلام کے معنی مسلمان. ان انگریزوں سے ہزاروں علماء مل گئے تو ہم ان گنے چنے لوگوں کا نام لیتے ہیں. ہم کو نہیں معلوم ہے کہ 82 کے میدان میں سراج الدولہ جو بنگال کا نواب تھا انگریزوں سے گھر گیا. اگر انگریز سے لڑائی کیا سراج الدولہ کا سپہ سالار کمانڈر ان چیف میر جعفر نے اگر غداری نہیں کی ہوتی تو انگریز اسی وقت گویا بستر لپیٹ کے چلے گئے ہوتے. ٹیپو سلطان نے انگریزوں سے
کرتے ہوئے جان دے دی, صلح کے لیے پیشکش کی. لیکن ٹیپو سلطان کا وہ جملہ آج میں لوگ ڈائلیکٹ کو طور پر استعمال کرتے ہیں کہ گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے. استعمال کرتے ہیں کہ نہیں؟ شہید ہو گیا, روتے کوئی مان لیتا, کوئی نہیں مان والا. ٹیپو سلطان نے میسور میں جامع مسجد بنوائی, جامع مسجد بنائی اور شرط رکھی اس میں نماز کی ابتدا وہ آدمی کرے گا جس کی ساری زندگی کسی حال میں, بیماری میں, سفر میں, دکھ میں, تکلیف میں تہجد قضا نہیں ہوئی, اور ساری زندگی اثر کی سنت جو مستحب ہے پڑھیں گے تو ثواب ہوگا, نہیں پڑھیں گے گناہ نہیں ہوگا. ساری زندگی اثر کی سنت میں چھٹی ہو اور کبھی اس نے نماز قضا نہ کی ہو, اعلان ہو گیا ایک سے ایک حاجی نمازی بڑے بڑے لوگ تھے, لیکن بیماری میں اس میں کسی نہ کسی وجہ سے تہجد چھوٹی. ٹیپو سلطان ظہر کی نماز میں آگے بڑھا اور کہا کہ الحمدللہ میں یہ راز پاس کرنے کے لیے نہیں, اپنا تقویٰ ظاہر کرنے کے لیے نہیں, بلکہ چونکہ میری شرط پر اس جامع مسجد میں نماز پڑھنے والا کوئی نہیں ہے, الحمدللہ اس بندے نے کبھی تہجد قضا نہیں ہوئی, اس بندے کی کبھی اثر کی سنت قضا نہیں ہوئی, اور اس بندے کی کبھی نماز قضا نہیں ہوئی. ٹیپو سلطان نے نماز پڑھائی اور تاریخ کی کتابوں میں دربندہ جو ٹیپو سلطان دکھایا جاتا ہے, ٹیپو سلطان کی اصل تصویر نہیں ہے. اس نے یہی وجہ لوگ انگریز نے شہید ہو گئے ٹیپو سلطان, لیکن انگریز اپنے افسر کو بھیجتے تھے, جا کے دیکھو مارا کہ نہیں مارا, کہیں اسی حالت میں تلوار لے کے تو نہیں اٹھے. آج بھی میسور کے میوزیم میں اس کی تلوار ہے, بہت سارے لوگوں نے دیکھا ہوگا, میں نے اٹھایا ہے. تنہا آدمی تلوار نہیں اٹھا سکتا, کیسی ایمانی طاقت ہوگی. کئی افسر کو بھیجتا رہا جنرل, اور وہ ہلا ڈولا کے دیکھتا رہا, بہت ڈرتا ہوا. جب گورنر گیا اور اس کو یقین ہو گیا کہ ٹیپو سلطان مر گیا ہے, یہ ٹیپو سلطان ایمان والے کا روب ہے, تب سینے میں چڑھ کے بولا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے. میں نے پچھلے جمعہ کہا تھا نا, آج جو ہم دبے ہوئے ہیں, کچلے ہوئے ہیں, مارے جا رہے ہیں, معاشرے میں ایک عمر کی ضرورت ہے. ایک عمر جب ایمان لائے اسلام قائل ہو گیا. خانہ کعبہ میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھی گئی. آج معاشرے میں عبداللہ ابن ابی ابن سلول منافق کی تعداد ہے, عبداللہ ابن سبا منافق کی تعداد ہے, لیکن محلے میں کوئی عمر نہیں ہے. کاش کہ ہر محلے میں ایک عمر ہوتا تو جوئے گڈے نہیں چلتے, کاش کہ ہر محلے میں ایک عمر ہوتا تو شراب گڈے نہیں چلتے, نشے گڈے نہیں چلتے, کاش کہ ایک عمر ہوتا معاشرے میں برائی عام نہیں ہوتی. اس لیے کہ اس عمر کے ایمان کا, اس کے ایمانی حرکت کا روگ ہوتا. 1757 سے آزادی کی لڑائی لڑی گئی اور 1947 میں ملک آزاد ہوا. آپ کو معلوم ہے کہ شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ, جنہوں نے ریشمی روال تحریک کی, آزادی کی لڑائی میں کس وقت تھا, کتنے زمانے سے تھے؟ ساؤتھ افریقہ سے جب گاندھی جی پڑھ کر کے آئے اور وکالت کر کے آئے تو شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی کالا پانی کی سزا کاٹ کے آ رہے تھے 1920 میں. بمبئی کے لوگ مولانا محمود الحسن کو لینے کے لیے گئے, بھیڑ لینے کے لیے اپنے مجاہد آزادی کو لینے جا رہے ہیں. اس بھیڑ میں گاندھی جی بھی تھے, بھیڑ میں, لیڈرشپ میں نہیں, بھیڑ میں. بھیڑ میں تعداد میں کس سے ہوتا ہے؟ بھیڑ میں. بمبئی کے پورٹ پر سمندری ساحل پر گئے اور بگی میں مولانا محمود الحسن کو سوار کیا. آزادی کی لڑائی لڑی گئی تو اسلامی شناخت کے ساتھ لڑی گئی. کسی نے جلوس میں نعرہ لگا دیا محمود الحسن کی جے ہو, محمود الحسن کی جے ہو. فوراً بگی میں کھڑے ہو گئے اور کہا کہ بھائی میں جب کالا پانی جیل گیا تھا تو نعرہ تکبیر چھوڑ کے گیا تھا, یہ جیکارے کب سے لگنے لگے؟ مولانا محمد علی نے کہا کہ حضرت جے ہو کے معنی ہوتے ہیں فتح ہو. ڈاکٹر کہا کہ مولانا ترجمہ میں بھی جانتا ہوں, اگر جے ہو کے معنی فتح ہو ہوتے ہیں تو اللہ کا ترجمہ بھی رام رام کر دو. یہ ہے علماء دین کی لیڈرشپ.
جے ہو کو پسند نہیں کیا محمود الحسن کی جے ہو. کہا کہ میں نعرے تکبیر چھوڑ کے گیا تھا, جیکارے کب سے لگنے لگے. آزادی کی لڑائی بھی لڑی گئی تو مسجدوں کے لائن سے لڑی گئی, خانقاہوں کے لائن سے لڑی گئی, مدرسوں کے طلبہ علماء لڑے گئے. 54,000 علماء 1857 میں پھانسی پر چڑھا دیے گئے. 54,000 لوگوں کو ایک میدان میں جمع کرو تو کتنی بڑی ویڈیو ہوگی, بڑا میڈیا کوریج ملے گا. 54,000 علماء شہید کر دیے گئے. اس ملک کی آزادی میں ان علماء کی تاریخ ہم کو نہیں معلوم ہے. مولانا حسین احمد مدنی کون ہے نہیں معلوم ہے, مولانا عبید اللہ سندھی کون ہے نہیں معلوم ہے, مولانا حفظ الرحمان سیواری کون ہے نہیں معلوم ہے, اشفاق اللہ خان کون ہے نہیں معلوم ہے. وہ مجاہدین آزادی جنہوں نے ملک کی آزادی کے لیے ان لیڈروں سے پہلے لڑائی لڑی ہے, جن کا نام ہماری زبان کی نوک پر رہتا ہے, جن کا نام ہماری نوک پر رہتا ہے. ان کی حیثیت یہ ہے جیسے ہندوستان کو آزاد کرانے والے مجاہدین کی اگر صف بندی کرائی جائے تو پہلی صف میں ٹیپو سلطان نظر آئیں گے, سراج الدولہ نظر آئیں گے, اشفاق اللہ خان نظر آئیں گے, حفظ الرحمان سیوانی نظر آئیں گے, شیخ الہند نظر آئیں گے, عبید اللہ سندھی نظر آئیں گے, مولانا عبد الرحیم کچرو نظر آئیں گے. اور آخری صف میں مجاہدین آزادی کی جو صف لگے گی, آخری صف میں موہن داس کرم چند گاندھی نظر آئیں گے, جواہر لال نہرو نظر آئیں گے, موتی لال نہرو نظر آئیں گے, سبھاش چندر بوس نظر آئیں گے. لیکن ہم کو ان کی تاریخ نہیں معلوم ہے. ہم صرف مولانا آزاد کو جانتے ہیں. کس کو معلوم ہے کہ ہندوستان کا سب سے پہلا ریلوے وزیر کون تھا, ہندوستان کا سب سے پہلا فوڈ منسٹر کون تھا, نہیں معلوم ہے. اس لیے کہ ہمیں وہ تاریخ بتائی نہیں جاتی ہے, ہم سنتے نہیں ہیں. میرے اچھے دوستو, ملک ہمارا ہے اور اس ملک کو سنوارنے کے لیے جتنا ہم نے خون بہایا ہے دوسروں نے اتنا پسینہ نہیں بہایا ہے. 100 بار سنوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیس ہوئے برہم کو. یہ اہل جنوب بتلائیں گے کیا ہم نے دیا ہے عالم کو. آج جو حکومت کی باتوں پر ہے, جو حکومتیں کر رہے ہیں, جو دیش بھکتی کا نعرہ لگاتے ہیں اور دیش بھکتی کا سندیش لوگوں کو دیتے ہیں, ان کے باپ دادا انگریزوں کی جھوٹیاں چٹکایا کرتے تھے, انگریزوں کے میموں کا تھوک چاٹا کرتے تھے, حکومت کی مخبری کیا کرتے تھے. یہ تو تاریخ ہے, یہ کوئی ہوائی بات نہیں, تاریخ ہے. آج وہ مسلمانوں کو دیش بھکتی کا نعرہ دے رہے ہیں, پریم کا گیت پڑھا رہے ہیں. ارے ہم تو ہندوستان سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا, میرے آقا نے کہا کہ نبیوں کے سب سے باپ آدم علیہ السلام اسی ہندوستان میں آئے, اسی ہندوستان میں آئے, اور اسی ہندوستان سے نسل انسانی کی ابتدا ہوئی. تو آدم بحیثیت نبی جب جنت سے ہندوستان میں آئے تو پتہ چلا اسلام بھی سب سے پہلے ہندوستان میں آیا. اور ایک سوال ہے کہ سب سے پہلا ہندوستانی کون ہے. جی کے ایک سوال ہو سکتا ہے کہ سب سے پہلا ہندوستانی کون ہے. تاریخ کے حوالے سے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ سب سے پہلا ہندوستانی کوئی رائے نہیں ہے, کوئی پٹیل نہیں ہے, کوئی سنگھ نہیں ہے. سب سے پہلا ہندوستانی حضرت آدم ہے. اس لیے کہ اللہ کے نبی نے کہا ہے, الصادق المصدوق نے کہا کہ سب سے پہلا ہندوستانی حضرت آدم علیہ السلام ہے. تو اس ملک سے ہم اس لیے محبت کرتے ہیں, کسی کے ڈر اور خوف سے ہم محبت نہیں کرتے. ہندوستان سے محبت ہمارے خون میں پیوست ہے. اس لیے ہم آزادی مناتے ہیں, اس لیے کہ ہمارے بزرگوں نے سب سے پہلے آزادی دلائی جاتی ہے اور ہماری قربانی سب سے زیادہ دوسروں سے ہے. اسی لیے ہمیں 15 اگست کو یہ دن منانا چاہیے, یہ دن منانا چاہیے اور اپنے اکابرین کے, اپنے بزرگوں کی تاریخ بتانی چاہیے. ہم اگر زندہ ہیں تو یہ ملک ترقی کرے گا, اور ہم اگر نہیں رہیں گے تو یہ ملک بھی نہیں رہے گا. ان لوگوں کو بتانا ہوگا کہ ہندوستان میں مسلمان ہے تب یہاں امن ہے, چین ہے, شانتی ہے. اس لیے کہ ایمان کے معنی ہی ہوتے ہیں امن اور شانتی. مسلمانوں نے امن کا پیغام دیا ہے. میرے اچھے دوستوں, اس طریقے سے کریں. ضروری تھا اس آزادی کی بات کو بتانا. تھوڑی دیر تاخیر ہوئے, معذرت چاہتا ہوں. اور پچھلے جمعہ جن لوگوں نے
لکھایا تھا. بڑی عاجزی کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ وہ نماز کے بعد ذمہ دار بیٹھے رہیں گے. جن لوگوں نے لکھا